السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون. ناظرین، دو ٹاپ سٹوریز ہیں جن کے اوپر آج بات کریں گے. ایک تو کل علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو کہ آج صبح ہی میری نظر سے گزرا تھا. تو ابھی دوبارہ میں نے اس کو دیکھا ہے تو اس ٹویٹ نے حکومت کے کانوں سے دھوئیں نکال دیے ہیں اگر حکومت سمجھے تو. دوسرا، ایک ضلع عمرکوٹ سندھ سے بہت بڑی شخصیت، روحانی شخصیت بھی ہے اور علماء دین بھی ہے اور پیر طریقت بھی ہے، پیر آغا محمد عمر جان سرہندی. انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے تحریک لبیک پاکستان کے حق میں. ان دونوں پر آج بات کریں گے. اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ یہ حق اور سچ کی آواز اسی طرح آپ تک پہنچتی رہے. کمنٹ ضرور کیا کریں، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے. چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ناظرین، ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے کل ایک ٹویٹر پر پوسٹ کی ہے جس نے میرے حساب سے تو حکومتی ایوانوں میں خلبلی مچا دی ہے اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور حکومت کا سارا بیانیہ دفن کر کے رکھ دیا ہے. ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے لکھا کہ غمزدہ فلسطین کے بچے اور بچیاں اور بزرگ اور عورتیں اس سرد موسم میں گرم کپڑے اور کمبل ملنے پر تحریک لبیک پاکستان اور علامہ سعد حسین رضوی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. مزید وہ لکھتے ہیں، اور پاکستان میں حکومت پاکستان اور پنجاب حکومت اس پرامن جماعت کو دبانے میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں افسوس ہوتا ہے. یہ کہنا ہے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کا. اب حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی، لیکن اس کے تو دوسرے ممالک میں بھی جو ہے ان کے چرچے ہو رہے ہیں اور لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے لیے اور ان کے قائدین کے لیے اور ان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. حالانکہ ان حالات میں حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے تھا جو کہ حکومت نہ کر سکی، لیکن تحریک لبیک پاکستان اور ان کی قیادت نے یہ کام کر کے دکھا دیا ہے اور فلسطینیوں کے دل جیت لیے ہیں. اس پوسٹ کو دیکھنے کے بعد میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان ختم ہو چکی ہے، تو ان لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ جس تحریک لبیک کو پاکستان میں دیوار سے لگانے کی کوششوں میں حکومت مصروف ہے، وہ تو فلسطین میں جا کر بھی فلسطینی مسلمانوں کی مدد کر رہی ہے، ان کی تکلیفیں دور کر رہی ہے اور ان میں جو ہے سردی کے حوالے سے اشیاء بانٹ رہی ہے. کیا اس تحریک کو آپ ختم کر سکتے ہیں؟ طاقت کے زور پر اس تحریک کو کیا آپ ختم کر سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں کبھی بھی نہیں. یہ محض آپ لوگوں کی سوچ ہے. آپ سوچتے رہیں جو آپ نے سوچنا ہے، لیکن آپ کے سوچنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مجھے ایسا نہیں لگتا کہ آپ کبھی بھی اس تحریک کو ختم کر پائیں گے، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کا، ان کے قائدین کا، ان کے مجلس شورا کا جو جوش اور جذبہ ہے، کتنا ظلم کیا ہے ان کارکنوں پر حکومت پاکستان نے، حکومت پنجاب نے، اور جتنا ظلم پولیس نے کیا ہے ان پر. آج تک کسی بھی کارکن نے کسی بھی ادارے کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولا، نہ ہی ویڈیو کی صورت میں، نہ ہی آڈیو کی صورت میں، اور نہ ہی ان کے مجلس شورا کے کسی رکن نے کسی ادارے کے بارے میں بات کی ہے. البتہ انہوں نے جب بھی بات کی ہے تو انہوں نے حکومت پنجاب کو یا حکومت پاکستان کو مخاطب کیا ہے اور ان کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور کبھی بھی انہوں نے ادارے کے خلاف غلط زبان استعمال نہیں کی، غلط الفاظ نہیں بولے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ایک محب وطن جماعت ہے. اس کو ختم کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اور حکومتی جو وزراء ہیں ان کی طرف سے یہ بیان دینا کہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہے تحریک لبیک پاکستان یا ان سے ملک کو خطرہ ہے،
یا یہ کہتے ہیں کہ جی انسانیت کو خطرہ ہے، سراسر غلط ہے۔ تحریک لبیک پاکستان سے نہ ملک کو خطرہ ہے نہ ہی اداروں کو۔ البتہ تحریک لبیک پاکستان سے اگر خطرہ ہے تو مسلم لیگ نون کو ہے، کیونکہ پنجاب میں تحریک لبیک پاکستان نے مسلم لیگ نون کا بہت ووٹ بینک توڑا ہے، تو ان کو یہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ یا کچھ لوگوں کو ذاتی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں جن کو تحریک لبیک سے خطرہ ہے۔ تو جس مارچ کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان پر کریک ڈاؤن کیا گیا، تحریک لبیک اسی ملک میں جا کر بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کر رہی ہے۔ پولیس والوں لوگوں کو تحریک لبیک سے خطرہ ہے کہ جن کے ذاتی مفادات ان کو نظر آتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ان کے آگے رکاوٹ بنے گی، لہٰذا وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ البتہ جس فلسطینی کاز کے لیے تحریک لبیک پاکستان کھڑی ہوئی تھی، یہاں پر ان کو احتجاج نہیں کرنے دیا گیا، مارچ نہیں کرنے دیا گیا، لیکن انہوں نے فلسطین میں جا کر بھی ان مسلمان بھائیوں کی مدد کی ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی دوسری سٹوری پر۔ پیر آغا محمد عمر جان سرہندی فاروقی صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، ایک بہت اعلیٰ قسم کے انسان ہیں، ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ضلع عمرکوٹ میرپور خاص کے۔ انہوں نے بھی ایک جو ہے وہ بیان دے دیا ہے، تحریک لبیک پاکستان کی حق میں ایک پوسٹ کی ہے، وہ پوسٹ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ اس سے پہلے حضرت علامہ کاشف رضوی صاحب نے بھی پیر ظہیر الحسن شاہ کی سزا پر اپنا بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب بزرگ ہیں اور 2 درباروں کے سجادہ نشین ہیں، اور ان کو پاکستان کی سرزمین پر پاکستانی عدالتوں نے 10 سال کی سزا سنا دی ہے۔ جج کے اپنے الفاظ ہیں کہ آپ سید زادے ہیں، میں آپ کو سزا نہیں دینا چاہتا، مگر کیا کروں، میرے چھوٹے بچے ہیں۔ جج کے اس جملے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے تمام اداروں پر جن کا قبضہ ہے، ان کو واضح پیغام ہے کہ تم جتنا مرضی ظلم کر لو، ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ لا کر رہیں گے۔ تم جتنا مرضی ظلم کرو۔ کارکنان کل بھی تحریک لبیک کے ساتھ تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی کھڑے رہیں گے۔ آپ ان کا یہ ویڈیو بیان ملاحظہ فرمائیں۔ قریب سے جوتا فقیر کا بکتے رہے محلات میں ملا و پیر۔ غیرت کا نشان مرکزی نائب امیر تحریک لبیک پاکستان پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، جو کہ سید زادے ہیں، بزرگ ہیں اور 2 درگاہوں کے سجادہ نشین ہیں۔ آج آپ کو انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کی عدالتوں میں 10 سال کی قید سنائی گئی ہے۔ یہ 10 سال کی قید یہ بتاتی ہے، بلکہ جج کے الفاظ ہی بتاتے ہیں، جس نے یہ کہہ کر کہ آپ سید زادے ہیں، میں آپ کو سزا سنانا نہیں چاہتا، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہ جملہ جج کا بتا رہا ہے کہ پاکستان کے تمام اداروں پر جن کا قبضہ ہے، پاکستان کی تمام چیزوں پر جن کا قبضہ ہے، ان کو یہ واضح پیغام ہے، تم جتنا مرضی ظلم کر لو، انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ رسول اللہ کے غلام اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کر کے رہیں گے۔ کارکنان سے لے کر ذمہ داران تک انشاءاللہ تعالی کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ جتنا مرضی زور لگا لو، جو مرضی ظلم کر لو، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، ہم سے قسم لے لو جو کی ہو شکایت، انشاءاللہ تعالی تا دم حیات جو مرضی ظلم کرتے رہو، بچے لے جاؤ، فیملیاں لے جاؤ، گھروں کو سیل کر دو، مدرسوں کو، مسجدوں کو سیل کر دو، انشاءاللہ امیر المجاہدین کے ہاتھ پر موت کی بیعت کرنے والے اپنی آخری سانسوں تک اس مشن پر کاربند رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ۔ جی ناظرین، ویڈیو بیان آپ نے سن لیا حضرت علامہ کاشف رضوی صاحب کا۔ اب میں آپ لوگوں کو وہ ٹویٹ دکھاتا ہوں پیر آغا محمد عمر جان سرہندی صاحب، جو کہ عمرکوٹ میرپور خاص کی بہت بڑی شخصیت، جن کا میرپور خاص، عمرکوٹ اور پورے سندھ میں بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے ایک پوسٹ کیے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ ناظرین، پیر عمر جان سرہندی لکھتے ہیں، جن لوگوں کو ہندوستان کے ایک وزیر کے ہاتھ سے حجاب کھینچنا ظلم نظر آیا، انہیں سانحہ مرید کے میں بچوں کی لاشیں، اجڑی مائیں اور برباد
बस्तियां क्यों दिखाई ना दी। जो गैरत सरहद पार जागे, जो गैरत सरहद पार जागे और अपने घर में मर जाए, वो गैरत नहीं मुनाफिकत है। लानत है ऐसी सोच पर और ऐसी दानिश पर जो हिजाब पर चीखे और लाशों पर खामोश रहे। जी नाजरीन, ये पीर आगा मोहम्मद उमर जान सरंदी साहब जो है, इनका बयान है। बहुत ही बड़ी एक शख्सियत है। उन्होंने भी यानी कि जो हिजाब खींचा गया उस पर जो हुक्मरानों का और वज़रा के जो बयानात थे उनको मुस्तरद किया एक तरफ से कि आपकी गैरत इंडिया में तो जाग रही है, अपने मुल्क में जो आपने जुल्म और फसाइयत का मुजाहरा किया है इस पर आप लोगों की गैरत क्यों नहीं जागी। और उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। यकीन करें, पीर आगा मोहम्मद उमर जान सरंदी जो है बहुत बड़े आलिम दीन है और सिंध में उनका बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ी गद्दी के यानी कि पीर इब्राहिम जान सरंदी थे इनके बड़े, ये उनके गद्दी के जानशीन भी है मेरे ख्याल में। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है या जो ट्विटर पे पोस्ट किए आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उन्होंने हुकूमती वज़रा को और हुकूमत को आड़े हाथों लिया है और उनको एक किस्म का आईना दिखा दिया है। वैसे तो ये बेशर्म लोग हैं, इनको नजर तो कुछ भी नहीं आता हुकूमत को, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से एक कोशिश की है कि शायद इनको अपना अक्स आईने में नजर आ जाए कि वो किस तरह का मयार रखते हैं दूसरे ममालिक के लिए और अपने मुल्क के लोगों के लिए। जी नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।